السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا اور آسمان سے اپنی کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا، جس میں اسلام ہے، اسلام کی باتیں ہیں، اور ہماری طرف اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، جنہوں نے اسلام کو سمجھایا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 5 محرم 1442 ہجری مطابق 24 اگست 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں ایک خصوصی درس پیش ہے، اور وہ ہے عاشوراء کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حرمت والے مہینے جو 4 ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ماہ محرم ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، 5 دن ہو چکے ہیں۔ اس مہینے میں جو 10 تاریخ پڑتی ہے، اس کو عاشوراء کہا جاتا ہے، چونکہ وہ 10واں دن ہوتا ہے محرم کا مہینے کا، اسی مناسبت سے اس کو عاشوراء کہا گیا۔ جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا کہ عاشوراء عشرہ سے نکلا ہے، اور پہلے ہی سے 9 محرم اور 10 محرم کے زمانے جاہلیت ہی سے نام تھے، عربی میں تاسوعاء اور عاشوراء۔ تاسوعاء 9 سے، عاشوراء 10 سے۔ 9 9 کو کہتے ہیں، جیسا کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، اور ان کو جن سے عربی سے شغف ہے۔ تو تاسوعاء یعنی 9واں محرم، عاشوراء 10واں محرم۔ تو یہ عاشوراء کے نام کی مناسبت سے ہوا۔ عاشوراء کیا ہے؟ محرم کا 10واں دن۔ اس دن ایک بہت بڑا واقعہ
تاریخ میں پیش آیا، بہت بڑا عظیم ترین واقعہ، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی فرعون سے نجات۔ یہ جو ہے اس مہینے میں واقعہ پیش آیا، یا اس دن پیش آیا۔ قرآن جو ہم سب کی ہدایت کے لیے اتاری گئی آسمانی کتاب ہے آخری، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود، کہیں مختصر، کہیں مفصل، کہیں چند آیتوں میں اور کہیں بہت ساری آیتوں میں۔ اور اگر آپ غور کریں واقعات قرآنیہ پر، تو سب سے بڑا واقعہ، سب سے زیادہ مذکور واقعہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فرعون جس نے ربوبیت الوہیت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا تھا، اس کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، رب کی پہچان بتانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو چنا، دونوں کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو توحید کی دعوت دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اننی معکما اسمع و ارى، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی موسیٰ اور ہارون، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ نصرت الہی کا وعدہ، پہنچ گئے دربار میں اور دعوت دی فرعون کو توحید کی، لیکن اس نے انکار کر دیا حق کا جو کہ توحید ہے، اپنے کفر پر ڈٹا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے ان پر الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر، جو کہ اہل باطل کی روش ہے، ان کی صفت ہے، صفت مذمومہ، کیونکہ حق کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا ہے۔ اب حق کو بدنام کرنے کے لیے الزام تراشے جاتے ہیں، الزام لگایا کہ یہ جادوگر ہے اور تم سب کو جو ہے اپنے جادو کے ذریعے جو ہے نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ دن طے ہوا کہ جب جادو ہے، یہ جادوگر ہیں، تو ہمارے پاس تو بڑے بڑے جادوگر ہیں، تو جادوگر سے مقابلہ کریں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ صبح کا وقت طے پایا، مصر میں خبر پھیل گئی، اور وہاں جو ہے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ جادوگر بڑی طمع اور لالچ لے کر آئے کہ اب تو اپنا کھیل دکھانا ہے اور فرعون کا تقرب حاصل کرنا ہے، جس کو وہ رب مانتے تھے یا معبود سمجھتے تھے۔ اور فرعون نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تم کو مقرب بنا دوں گا، یعنی اپنے قریب رکھوں گا۔ تو اس طمع اور لالچ میں وہ میدان میں اترے۔ یہ سب واقعہ قرآن میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اپنے سچے کلام میں۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایک طرف مصر کے جادوگر بڑے بڑے۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ من کان مع اللہ کان اللہ معہ، جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ موسیٰ اللہ کے ساتھ تھے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگے، اللہ کے اس حکم پر انہوں نے لبیک کہا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ کی مدد دیکھیے، اللہ کی نصرت دیکھیے۔ جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام، باطل اور حق، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ معاملہ شروع ہوا کھیل، ادھر دھوکہ اور ادھر حقیقت، ادھر جھوٹ تو ادھر سچ۔ اور کامیابی سچ کی ہوتی ہے، جھوٹ کی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ لفظ دوران کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، قول سلیم کہنے والے، قول سدید پر رہنے والے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے بھائی کیا کریں گے، چلو آپ پہلے یا ہم پہلے؟ قال بل القوا، سامنے کہا کہ آپ بتاؤ آپ کو کیا دکھانا ہے دکھاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں پھینکی۔ قرآن کہتا ہے رسی 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 ہوتی ہے، لاٹھی لاٹھی ہوتی، لکڑی عصا، وہ یخیل الیہم من سحر انہا تسعى، جادو کچھ ایسے کیا تھا کہ لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگے، رسیاں اڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے، لکڑیاں اڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں بیان کیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ڈرا دیا سب مصر والوں کو، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، ڈرا دیا اور بہت عظیم بڑا جادو لے کر آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام انسان ہے، دیکھا کہ فضا میں جو ہے سانپ اڑ رہے ہیں، ڈر گئے، لیکن اللہ کی معیت خاصہ تھی۔ اللہ نے کہا موسیٰ مت ڈرو، اپنی لاٹھی پھینکو۔ جو ان کے پاس عصا تھی، لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا، حقیقی، خیالی نہیں، وہ خیالی تھا ادھر معاملہ۔ یخیل، اللہ کہتا ہے خیال ایسے آ رہا، ایسے لگ رہا تھا کہ سانپ تھے نہیں لیکن لگ رہے تھے کہ سانپ۔ ہر چیز جو نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، ماتم ماتم ہے، روزے روزے ہیں، روزے حقیقت ہے، ماتم جھوٹ ہے، روزہ سچ ہے، ماتم جھوٹ ہے۔ ہر رونے والے کو آپ حقیقی غمزدہ نہ سمجھیں، ہر رونے والے کو پیٹنے والے کو نہ یہ مت سمجھیں کہ یہ واقع محب ہے۔ محب سمجھتے ہیں چاہنے والا، سچی محبت ہے، نہ، سچی محبت اتباع میں ہے۔ اگر روئے تو آپ بھی روئیں، ہنسے تو آپ بھی ہنسیں، وہ کھڑے رہیں تو آپ بھی کھڑے رہیں، وہ بیٹھے تو آپ بھی بیٹھے رہیں، انہوں نے روزہ رکھا تو آپ روزہ رکھیں۔ سچی محبت یہ ہے، جھوٹی محبت نہیں ہونی چاہیے، جھوٹے دعوے نہیں ہونے چاہیے۔ کذابین پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ منافقوں کی صفت ہے، اور جھوٹ عظیم گناہ ہے۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے دنیا کا سب سے بڑا سچ کہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، کیا؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی ڈالو، وہ حقیقی اژدہا بن گیا، سارے جادو کو کھا گیا، ختم کر دیا۔ جادوگروں کو پتا تھا ہم کیا دکھا رہے ہیں، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے سچ کو دیکھا، حق کو دیکھا، معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا دیکھا، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ وہ سجدے میں گر گئے میدان میں۔ پہلے فرعون کا سجدہ کرتے تھے جو کفر تھا، اب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں جو حق ہے، ایمان ہے، ایمان کا تقاضا، ایمان لے آئے اللہ کے سچے رب ہونے پر، موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر، سجدہ کر دیا اللہ کو۔ فرعون یہ معاملہ دیکھ رہا تھا، پریشان ہو گیا کہ یہ تو پورا معاملہ الٹ گیا۔ اب پریشان ہوا، اس نے دھمکی دی جو باطل کا طریقہ ہے، کہ اگر کوئی انسان حق پر ہو تو اس کو ڈراؤ تاکہ وہ حق چھوڑ دے، اس کو دھمکاؤ، دھمکیاں دو، ڈر اس کے اندر، دہشت پیدا کرو۔ اس کی کوشش کی۔ ایمان کی کمزوری اگر ہو تو ڈر اثر کرتا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایمان مضبوط ہو، ایمان قوی ہو تو ڈر دھمکی کوئی کام نہیں کرتی، آدمی نڈر ہوتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے۔ اب جب ڈر ہی کام نہ کرے تو کیا ہوگا پھر؟ وہاں ایسے ہی معاملہ ہوا، ایمان کی مضبوطی تھی، قوت ایمانی تھی، جس کی ضرورت ہم سب کو ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ ڈر نے کوئی کام نہیں کیا،
ڈرایا اس نے کہ میں ہاتھ کاٹ دوں گا، پیر کاٹ دوں گا، سولیوں پر لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ فیصلہ جو کرنا ہے کر لے، دنیا ہی میں فیصلہ کرے گا نا، پھر آخرت میں تو تیری چل نہیں گی۔ فقد ما انت قاض، جو فیصلہ کرنا ہے تجھ کو کر لے۔ ہم نے اپنے رب کی نشانی دیکھی، اپنی آنکھوں سے کھلی، ہم ایمان لے آئے، اب امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخشے گا، ہماری غلطیوں کو جو ماضی میں ہم نے کی تیرے ساتھ اللہ معاف کر دے گا، اس امید پر۔ بہرحال ڈر نے کوئی کام نہیں کیا، معاملہ آگے بڑھا۔ اللہ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ رات میں اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل پہنچے۔ یہ رات، یہ 9 محرم تاسوعہ، نکلے اپنی قوم کو لے کر، اہل ایمان کو لے کر دریائے نیل کے راستے پر چلنے کے لیے، دریائے نیل پر پہنچنے کے لیے۔ راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، قوم ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اہل ایمان ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے مشورہ دیا موسیٰ علیہ السلام کہ سنو، یوسف علیہ السلام کا جو تابوت ہے، جو فلاں جگہ مدفون ہے، اس سے ہمیں کچھ روشنی، اس سے ہمیں کچھ راستہ یا رہنمائی ہو سکتی، وہ آپ کام کریں۔ تو مشورہ قبول کیا گیا، جو جگہ اس نے بتائی تھی وہاں سے وہ تابوت نکالا گیا، یوسف علیہ السلام کا تابوت۔ جب وہ نکالے اور اس کو اٹھایا گیا تو اس سے ایک روشنی نکلی، یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ وہ روشنی ان کو گائیڈ کر رہی تھی، دریائے نیل تک پہنچا رہی تھی۔ الحمدللہ رات کا آخری پہر تھا، بہرحال پہنچ گئے۔ پہنچتے پہنچتے صبح کا وقت تقریباً ہو گیا۔ جب پہنچ گئے، اچھا فرعون کو پتا چلا کہ یہ قوم کو لے کر نکل چکے ہیں۔ اب وہ غیظ و غضب میں، بہت غصے میں، اپنی پوری فوج کو لے کر پکڑ کر مارنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے پھر نکلا پیچھے۔ پہلے عذاب بہت دے رہا تھا، تو نکلا۔ جب نکلا یہ لوگ سمندر کے پاس پہنچ گئے، سامنے پانی۔ اب پریشان ہو گئے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی پر عمل کر رہے تھے، قوم ڈر گئے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان تھے بنی اسرائیل، انہوں نے کہا کہ فرعون آ رہا ہے پیچھے سے، وہ پکڑے گا، پھر پہلے سے جیسے عذابیں دیتا، ہم کو مارتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، ظلم کرتا تھا، ویسے دے گا۔ انا مدرکون، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ وہ پکڑنے آ رہا ہے پھر سے۔ اب سامنے پانی ہے، کیسے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اب نجات کیسے ہوگی اس سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ایمان اللہ پر کہتے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ صبر کرو، نہیں پکڑے جائیں گے، رب ہے نا، اللہ اکبر، اس کا وعدہ ہے نجات دے گا، تو وہ نجات دے گا۔ وحی آئی آسمان سے، موسیٰ لاٹھی مارو، لاٹھی معجزہ، وہاں اژدہا بن کر جادو کو ختم کر دیا، یہاں جو ہے نجات کا ذریعہ بن رہی، راستہ بن، اللہ نے اس کو بنا دیا۔ لاٹھی ماری تو 7 بڑے بڑے راستے نکل گئے سمندر میں۔ صبح کا وقت تھا، عاشورہ کے دن، 10 محرم کی صبح تھی، وہ راستہ نکلا۔ چلو، فرعون بھی آیا، اس نے دیکھا رہے یہ تو سمندر میں سے جا رہے ہیں اپنا جادو ودو کر کے، جادوگر سمجھتا تھا، جادو ودو کر کے سمندر میں راستہ نکال کے جا رہے ہیں، میں بھی سمندر میں جا کر اسی راستے سے پکڑ کر ان کو پھر سے ماروں گا۔ نکلا وہ بھی۔ اللہ جس کو بچانا چاہے بچا لے گا، اور جس کو ہلاک کرنا چاہے ہلاک کر دے گا۔ اس راستے پہ وہ بھی نکلا، اللہ نے ان کو نجات دے دی، یہ باہر نکل گئے اس راستے سے۔ یہ بھی باہر نہیں نکلا تھا کہ پانی کو، جس پانی کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ راستہ بنائے، اس پانی کو اللہ نے ملنے کا حکم دے دیا، وہ پانی مل گیا، اور وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ڈوب گیا۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نجات پا گئے۔ یہاں ایک بات بتا کر میں واقعے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مدینہ میں ایک یہودی نے صحابہ سے سوال کیا تھا، کچھ سوالات کیے تھے اس نے، کہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ سچے دین پر ہو، اسلام پر ہو، تو اگر واقعی آپ سچے دین پر ہو تو میرے سوالات کا تم میں سے کوئی بھی جواب دے دے۔ اس کے چند سوالات تھے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ عاشورہ کیا ہے نا موضوع، یہی بھیجے اعلان میں کہ دوسرا بھیجے؟ تو عاشورہ کیا ہے سنیے نا، پھر نیند تو رات بھی ہے انشاءاللہ، پوری رات پڑی ہے سونے کے لیے، یہاں سو جائیں گے پھر وہ ماتم 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 شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سونا نہیں ہے بھائی، بہت سو گئے۔ چلیے، اس کے چند سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ زمین کا وہ کون سا خطہ ہے، زمین کا وہ کون سا حصہ ہے؟ اس کا جواب معلوم ہو تو سو جائیے، اس کے بعد ایسے ٹھیک ہے کیا؟ جس پر ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی، اس سے پہلے نہیں پڑی، اس کے بعد نہیں پڑی۔ بتاؤ، اس کے چند سوالات تھے یہودی کے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا۔ صحابی نے کہا اسی جگہ اس کا تو نہیں پتا ہمیں جواب۔ بہرحال گئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا میرے پاس اس کے جوابات ہیں، یہ جو سوالات کر رہا ہے یہودی، اس کے جوابات میرے پاس۔ تو اس سوال کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ وہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں جو راستے بنائے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، راستوں کا کالطود العظیم، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو نجات دی۔ تو صبح تھا نا، تو روشنی تو سورج تو نکلا نا اس دن پہ، پانی پر تو چل کر نہیں گئے، معلوم ہونا چاہیے کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی پر چل کے گئے اوپر سے، نہیں، پانی رکا بیچ میں سے، اچھا نیچے کیا زمین پر، تو وہ جو پانی ہٹا اور وہ جو حصہ تھا وہاں سورج کی روشنی پڑی نا، کیونکہ ان کو جانا ہے، ان کو نجات دلوانی ہے، اب یہاں سے وہاں تک یہ جائیں گے اور نکلیں گے بچ کر، پھر دشمن آئے گا، اور یہ مقدر تھے نا چیز سے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ روشنی تو پڑی، وہ نکلے ایسے چلے گئے، نجات پا گئے۔ اس کے بعد پانی مل گیا نا، وہ ڈوب گیا، غرق اب ہو گیا، کون؟ فرعون۔ تو اس کے بعد اب تک پھر کبھی راستہ کسی کے لیے بنا کیا؟ کوئی لاٹھی مارے تو وہ معجزہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کو بچانا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جواب عبداللہ بن عباس نے دیا کہ وہ زمین کا خطہ تھا، وہ زمین کا حصہ تھا جس پر یا ایک مرتبہ اس دن 10 محرم کے دن، عاشورہ کے دن سورج کی روشنی پڑی، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں، تو قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جو فائدے کی بات تھی۔ تو نجات دے دی، فرعون ڈوب گیا، عذاب آیا اللہ کا، ختم ہو گیا وہ۔ پھر اللہ نے اس کی لاش کو باقی رکھا، جیسے کہ قرآن کی آیتوں میں ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور عبرت اس کو رکھا جائے گا۔ اب نجات نعمت ہے، دشمن ڈوب گیا، ختم، اس کی سازش، اس کی قتل و غارت گری، اس کی تعذیب سب ختم۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے والے، یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، 10 محرم کا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین۔ یہ واقعہ کب کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں نا، بہت بعد میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے، مدینہ پہنچے، تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، بہت عظیم سمجھتے ہیں اس دن کو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ تعظیم کرتے ہیں اس دن کی، اچھا معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جو کہ معلوم ہے، تو مدینہ میں یہودی قبائل آباد تھے پہلے ہی سے، مدینہ میں بنو قینقاع، بنو نضیر، یہ قبیلوں کے نام ہیں جو پہلے سے آباد تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ اس دن کی تعظیم تم کیوں کرتے ہو؟ اچھا کیوں پوچھا؟ غیب کا علم نہیں تھا کیا ہمارے نبی سے؟ ہمارا مسلمان بھائی بہن آج کہتی ہے ہمارے نبی سے کو سب پتا ہے، ہر چیز معلوم ہے۔ تو جب ہر چیز معلوم ہے تو یہودیوں کی اس دن کی تعظیم کی وجہ نہیں معلوم ہوئی؟ سوال کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ عالم الغیب اللہ ہے،
وحی کے ذریعے کچھ بتانا ہو، جیسے دو قبر والے پیشاب کی چھینٹ، ایک قبر والا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے چغلی کرتا تھا، تو ان دونوں کو ان دو گناہوں کی سزا مل رہی تھی، وحی کے ذریعے پتہ چلا تو معلوم ہو گیا۔ تبوک میں اس یہودی عورت نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں جو ہے زہر ملایا تھا وہ نہیں معلوم ہوا، چابا اسی لیے منہ میں لے لیے، اور صحابی جو ساتھ میں تھے وہ تو کھا گئے، تو اس میں وہ ان کی وفات بھی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر آخری تک رہا۔ اسی لیے بعض علماء نے اسی واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا کہ یہود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل ہیں، موت طبیعی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں۔ زہر کا اثر جو تبوک میں اس یہودی عورت نے جس نے دعوت دی تھی اس کا اثر تاحیات رہا۔ کیوں؟ کیونکہ مرض الموت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بیمار ہو گئے نا، سر میں شدید درد ہوا، بخار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حیات میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے میں تھے نا، کہا کہ عائشہ میں نے اس دن جو کھانا کھایا تھا، کس دن؟ کون سا؟ تبوک، یہودی عورت کی دعوت، اس کا اثر تھوک دیا تھا، آپ نے کھایا نہیں تھا، جیسے وہی آئی کہ تھوک دے اس میں زہر ہے، کھا لیں گے آپ اسی وقت آپ کی جان چلی جائے گی، تو اس کا اثر میں آج بھی اس کی تکلیف اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ یہ آخری کی بات ہے۔ چلیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جو ظاہری طور پر ماننے والے کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان لوگوں نے تعظیم کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ کیوں تعظیم کرتے ہو اس دن کی، تو ان لوگوں نے خبر دے دی یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ فصامہ موسیٰ، تو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہم ان کے فالوور سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کو عید سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے میں تم سے زیادہ حق ہمارا ہے۔ چنانچہ مطلب تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان کے روزے، آپ کی انفارمیشن کے لیے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، معلوم ہے یا نہیں؟ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کی روزوں کی فرضیت ہوئی، فرض قرار دیے گئے رمضان کے مہینے کے روزے، تو پھر عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، جو چاہے رکھیں جو چاہے نہ رکھیں، کیونکہ وہ نفل ہے۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں، آپ کی نالج میں ہونی چاہیے۔ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس پورے واقعے سے جو واقعہ میں نے پہلے معلوم یہ ہوا کہ عاشورہ در حقیقت ایک ایسا دن جس دن ایک بڑا واقعہ ہوا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، نجات کا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو شکرانے کے طور پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، شکرانے کے طور پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ہم بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں۔ یہ ہے عاشورہ کا روزہ، تاسوعہ، اور یہ اس مرتبہ سیٹرڈے آ رہا ہے، ہفتے کا دن جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے نا، وہ عشرہ ہے، عاشورہ ہے۔ یہاں پر جو ہندوستان، پاکستان یا جہاں بھی رہتے ہیں، 10 محرم جس دن آئے گی، جس دن پڑے گی، اس دن وہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، اور اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے، کیونکہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت، صحیح مسلم کی حدیث، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، رسول نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کیے جائیں، اور معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ روزے سے جو معاف ہوں گے انشاءاللہ، اور ہوتے بھی ہیں، یہ چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے نہیں، بڑے گناہ توبہ سے معافی ہوں گے، توبہ سے معاف ہوں گے۔ اگر میں اور آپ انشاءاللہ ہفتے کے دن جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ روزہ رکھیں گے، ہمارے چھوٹے گناہ انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اگر ہم نے رکھا، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اس دن ہم نے روزے میں، چاہے سحری کے وقت ہو یا ہفتے کے دن کے افطار کے وقت ہو یا عام روزے کی حالت میں، سچے دل سے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، بڑے بڑے گناہ بھی ہمارے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ روزے سے چھوٹے گناہ معاف، اور توبہ اور استغفار سے بڑے گناہ معاف۔ اس سے پہلے جو ایک دن ہے تاسوعہ، 9
9 محرم جو جمعہ کا دن پڑے گا اس دن بھی روزہ رکھنا ہے. یہ نہ کہنا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے. جمعہ کے دن اس جمعہ کو 9 محرم کو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. رکھنا بہتر ہے تاکہ مخالفت ہو جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر عمل ہو جائے جو آپ نے اس حدیث میں ذکر کی لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع. جب آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے خبر دی کہ اس دن تو یہودی اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھیں, تو موافقت ہو گئی, وہ بھی روزہ ہم بھی روزہ, وہ ایک دن وہ ہم بھی ایک دن. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, کیونکہ آپ نے 10 کو روزہ رکھا تھا, یہ 10 دن آپ کو 10 تاریخ کو آپ کو بتایا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا, پھر آ گئی بات حیاتی مماتی والی, کہ کیا بات ہے کہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. پھر آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کو معلوم ہے کون سے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے؟ کون سے مہینے میں بیٹا جی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس مہینے میں ہوئی ہے؟ ربیع الاول. تو محرم سے پہلے آتا ہے نا, وہ اگلے محرم سے پہلے آئے گا ربیع الاول. یہ محرم, جس محرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا, محرم کے بعد کون سا مہینہ آیا؟ سفر. سفر کے بعد ربیع الاول آپ کی وفات ہوگی. تو آپ نے فرمایا اگر میں باقی رہا, مطلب زندہ رہا دنیا میں, تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. لیکن آپ چلے گئے دنیا سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ 9, 10 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے جو جمعہ اور ہفتے کا دن ہے. اور مشورہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جمعرات کا ایک دن پڑ رہا ہے تو وہ اس دن بھی روزے رکھنے کا دلیل ہے, سنت ہے, فضیلت ہے. تو کیوں نہ ہم نیت کریں کہ جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیں, اکٹھے 3 روزے ہو جائیں گے. جمعرات اپنی فضیلت والا جو روزہ ہے, اور 9 اور 10 جمعہ اور ہفتہ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ یہی ہے. ماتم کہاں سے آ گئے بھائی؟ یزید, قتل یزید, مرگ یزید, پتہ نہیں کیا کیا اشعار, ابیات, رونا پلانا, چیخنا چلانا, شربتیں بانٹنا, شربتیں پلانا, گھر گھر کھٹکا مارے, گھر گھر انہوں نے نوک کیا تھا, کوفہ والوں نے سارے دروازے بند کر دیے تھے, شربت پلاؤ بڑا اجر ملے گا, شربتیں پلایا جاتا. ماتم اتم یہ سب کہاں سے آ گیا بھائی مسئلہ؟ اسلام سچا دین ہے, باقی سارے دین باطل ہے. کسی دین میں خود کو پیٹنا عبادت نہیں, خون بہانا اپنا خود, رونا چلانا, یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے. کون سا؟ شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ, نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت. کیا آپ مانتے ہیں کہ ہر چیز مقدر ہے؟ تقدیر پر کیا میرا اور آپ کا ایمان ہے؟ جو اللہ نے لکھا وہ ہوا, جو اللہ نے لکھا وہ ہوتا ہے. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت لکھی ہوئی تھی یا نہیں لکھی ہوئی تھی؟ مقدر تھی یا نہیں تھی؟ ہو گئی. چلیے اب یہ ایک الگ موضوع ہے, ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع عاشورہ کیا ہے, یہ لکھا تھا نا کہ واقعی یزید کا, یزید کو رحمت اللہ علیہ بولنا نہیں بولنا, وہ بھی یزید رحمت اللہ علیہ کا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں ہاتھ ہے یا نہیں ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. تو جب الگ موضوع تو آپ سوال کیوں کیے پھر؟ یہ جواب دینے کے لیے کہ ہاتھ نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ موضوع نہیں ہے یہ, ہاتھ نہیں ہے. موضوع ہے تو پوری تفصیل آئے گی, جو اس سے پہلے میرے خیال سے ہم نے بیان کیا ہے یہاں اسی مسجد, پچھلے سال اسی مسجد. ٹھیک ہے, ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, واقعات میں گڑبڑ ہوتی ہے, حقیقت کچھ ہوتی ہے, بتایا کچھ جاتا ہے. وہ جادوگروں نے جو میدان میں اڑایا تھا وہ سانپ تھے؟ حقیقت بتائیے مجھے آپ. ہاں عبد الرحیم بھائی, سانپ تھے وہ یا سانپ لگ رہے تھے؟ تم دنیا کو حقیقت, جھوٹ کو سچ کا کپڑا پہنا کر دکھاؤ تو وہ جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا ہے. جھوٹ جھوٹ ہے, سچ سچ.
یاد رکھیں اس چیز کو. سچ یہ ہے کہ ہاتھ نہیں ہے، آرڈر نہیں دیا تھا، بلکہ جب پتا چلا حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت ہو گئی تو روئے یزید رحمت اللہ علیہ. ان کے گھر والوں کو بلایا، عزت کی، تکریم کی، واپس پہنچایا، غم کا اظہار کیا انہوں نے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بہرحال اس واقعے کو عاشورہ سے جوڑنا، اس واقعے کو محرم سے جوڑنا، کہ یہ کہنا کہ اس کا اس سے تعلق ہے، کیا تعلق ہے بھائی؟ ایک واقعہ، تاریخ میں کئی واقعات ہوئے. حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ؟ اچھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی یا طبی موت ہوئی؟ بولیے بھائی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہیں یا چلے گئے دنیا سے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا تھا؟ بتائیے بھائی. شہادت ہوئی تھی نا. ہاں پھر وہ غم کا واقعہ نہیں ہے؟ کتنے صحابہ کی جان گئی بھائی، شہادتیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے بھی پڑھے صحابہ کے جو شہید ہو گئے تھے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا غم کیا کم تھا؟ بتائیے مجھے. کون سے غم کا سال مشہور ہے؟ عام الحزن، عام الحزن مشہور ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ڈیفنس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی وفات نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ آپ کی موجودگی میں نہیں ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنے بیٹے تھے؟ آپ کی وفات میں حدیثیں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. ابراہیم جو آپ کے بیٹے کا نام تھا، وفات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو. صحابہ کہتے ہیں یہ کیا آپ رو رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ یہ رحمت کے، شفقت کے آنسو ہیں. اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یا ابراہیم انا لفراقک، کیا ہے، انا بفراقک لمحزونون. الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی؟ اہلیہ کی موت ہو رہی ہے، بچے کی وفات ہو رہی ہے، عزیز ذوالقدر صحابہ جو شہید ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. کتنے واقعات اسلام میں ہیں. کہاں سے؟ علی خود دیکھیں، آپ بات حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی کر رہے ہیں، ان کے ابا تو ان سے ہی افضل ہے نا، یا نہیں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ افضل نہیں ہے، خلیفہ ہے بھائی، ابا ہے وہ. ابا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں ہیں حدیثوں میں، ان کی شہادت. ہاں اسلام نے کہا غم مناؤ. دیکھیے خوشی اور غم ہیں اسلام میں، اس کی اجازت ہے. جہاں اجازت ہے وہاں خوشی منائیے آپ. عید کا دن خوشی منائیے آپ. غم کی بھی ہے. کہاں ہے دلیل غم منانے کی؟ کسی کے لیے، عورت کے لیے ہے غم منانا؟ غم منا سکتی ہے. شوہر کی وفات ہو جائے تو عدت وغیرہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ 4 مہینے 10 دن. پھر اور یہ جو کسی کی بھی وفات ہوتی ہے تو 3 دن 4 دن، حالانکہ 3 دن ضروری ہے کہ 3 دن، یہ جو عزا ہوتا ہے یہ ہے یا نہیں ہے اسلام میں؟ کہ آپ جائیں کہیں کہ صبر کی تلقین کریں وغیرہ، یہ سب غم ہی تو ہے نا مسئلے. تو اسلام نے جہاں غم منانے کی اجازت دی، آپ منائیے ضرور. جہاں خوشی کا حکم دیا ہے وہاں خوشی کا اظہار کیجیے آپ. لیکن جہاں غم نہیں ہے نہ خوشی ہے، اس کو آپ ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہ یہ غم کا دن ہے، یہ غم منانے کا دن ہے، غم کے اظہار کا دن ہے، اس دن ایسے کرنا چاہیے، اس دن ایسے کرنا چاہیے، یہ سب کہاں سے لے کر آئے؟ بدعت 3 چیزوں کو چیک کرنے کے بعد بدعت کا علم ہوتا ہے. کوئی بھی کام اگر نیا کیا جا رہا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، اور دین کے نام پر اس کو کیا جا رہا ہے، دنیاوی طور پر نہیں، بنا دلیل کے کیا جا رہا ہے، کوئی اس کی دلیل یا اصل نہیں ملتی ہے، تو حدیث رسول کے روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے نیا کام کیا ہمارے اس دین میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نے حکم نہیں دیا تھا، وہ بدعت ہے، اللہ کے یہاں مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہ جتنے کام ہوتے ہیں ماتم کے نام پہ، یہ 3 چیزیں اس میں ہیں یا نہیں ہے، چیک کیجیے آپ. یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ صحابہ، تابعین. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی امت میں خیر، اہل خیر گزرے ہیں نا، تابعین کا دور رہا ہے نا، تبع تابعین. کیا ان لوگوں نے ایسے کچھ کیا ہے جو آج کا مسلمان غم کے نام پر کرتا ہے؟
نمبر ایک، نیا کام. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس قسم کے غم منانے کی، اس قسم کی حرکتوں کی؟ نمبر دو، یہ دین ہے یا دنیا کا کام ہے؟ اجر اور ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے نا، اپنے آپ کو پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، نوحہ خانی کیا جاتا ہے، وہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں، شربت پلایا، جو بھی ہو کام، جتنے کام ہوتے ہیں کیا ثواب کی نیت سے ہوتے ہیں یا خالی دنیا کا کام سمجھ کر کیے جاتے ہیں؟ اجر اور ثواب کی نیت سے. دو ہو گئے. کیا اس کی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے شریعت میں؟ جب تینوں چیزیں ہیں تو پھر بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہٰذا اس بدعت سے اپنے آپ کو بچانا. واقعات صحیح نہیں ہوتے ہیں، ہر واقعہ سچا نہیں ہوتا ہے، سچے جھوٹے دونوں قسم کے واقع. ہمیں سند دیکھنی ہے، ہمیں حقیقت دیکھنی ہے اس واقعے کی. یہ نہیں کہ جو مشہور ہو جائے چیز وہ سچ ہے. ارے بچپن سے سنے ہیں ہم، تو بچپن سے اگر آپ کو ایک چیز آپ کو بار بار بتائی جائے، سنائی جائے، تو کیا وہ سچ ہو جائے گی؟ نہیں. سچ پہچاننے کی کچھ علامات، کچھ طریقے ہوتے ہیں. قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، صحابہ کے اقوال میں ہے، تو وہ دین ہے. نہ قرآن میں اس کا ذکر، نہ حدیثوں میں اس کا ذکر، نہ صحابہ کا عمل، نہ صحابہ کا فہم، نہ صحابہ سلف صالحین رضی اللہ عنہ اجمعین کا قول اس کے بارے میں. یہ کیسے دین ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جو چینل میں بتایا جائے، جو ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی بھی آدمی کچھ بھی بول دے دین کا نام لے کر، وہ سچ نہیں ہو سکتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہو سکتی ہے. حقیقت اپنی جگہ ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہے. لہٰذا اس دھوکے میں مت پڑیں کہ نہیں بچپن سے ہم شربت وربت سنے ہیں، ماتم اتم سنے ہیں. نہیں، شربت پلانا ہو سال پورا پڑا ہے لوگوں کو شربت پلائیے، لیکن اس دن اس عمل اس نیت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک یہ طریقہ صحیح نہیں. اس کے علاوہ جو بھی کام کیے جاتے ہیں جو آپ اس سے زیادہ بہتر بخوبی سمجھتے ہیں، سب خلاف سنت ہے. صرف سنت یہ ہے کہ آپ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے. پورے مہینے میں آپ نفل روزے رکھیں، جو نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل مہینہ جو ہے اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. بس یہی حدیث ہے، یہی سنت. اگر کچھ ہوتا اس مہینے میں کرنے والا کام، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے؟ کیا دین کمپلیٹ؟ بات ختم کر رہا ہوں میں آپ کو، آپ کے سامنے 2 منٹ میں بس. کیا ہمارا دین مکمل ہے یا ناقص؟ سوالات ہیں 2-3، سنیے اس کو. پہلا سوال، کیا ہمارا دین مکمل ہے یا ناقص ہے؟ دلیلیں ہیں الیوم اکملت. نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا یا کچھ بچا کر چھوڑ دیا کہ آپ لوگ سمجھ کے کر لیں؟ بعد والے اس کا کیا جواب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین، جو پہلا جواب تھا، پہنچا دیا یا باقی چھوڑا؟ ایمان ہے بلغ اللہ، جیسا کہ حدیث موجود ہے اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر، کیا میں نے تم تک دین بتا؟ ہاں پہنچا دیا. تمام صحابہ نے گواہی دی. نمبر 3، آج اس ماہ میں جو کام مسلمان دین اور ثواب کے نام پر کر رہے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ صحابہ تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جواب نہیں معلوم ہو رہا. ہم کو معلوم ہے. سنیے آپ کو معلوم نہیں ہے تو ہم سے سنیے. نہیں کیا ان لوگوں نے. کیسے کیا ہوتا تو ذکر ہوتا. صحابہ کی زندگی کے رات کے واقعے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رات میں جو اپنی قوم اپنی رعایا کے خبر لینے کے لیے رات میں گھومتے تھے نا مدینہ میں، ہے واقعہ وہ موجود. تو پھر اتنا بڑا واقعہ اگر ہوتا، کوئی ماتم وغیرہ کا مسئلہ، کوئی بھی صحابہ ذکر نہیں ہوتا، موجود نہیں ہوتا حدیثوں میں. اللہ اگر اس میں کچھ ہوتا تو اللہ کے رسول میں جہاں یہ بتایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، اور اگر میں زندہ رہوں گا 9 کا رہوں گا، اور عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کا مہینہ محرم سب سے افضل مہینہ ہے روزے کے لیے، یہ تمام چیزیں ہیں. تو پھر یہ غم وغیرہ، یہ جو کام آج امت کے لوگ کرتے ہیں، افسوس تو سنی بھائی بھی کرتے ہیں بہنیں، تو یہ کیوں نہیں ہے حدیثوں میں؟ جو چیز ہے وہ ہے، جو نہیں ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے. آپ کیسے کریں گے؟ وہ جو نہیں ہے وہ آپ کر رہے ہیں، جو ہے وہ آپ چھوڑ رہے ہیں. سنت 2 قسم کی ہے، ایک فعلیہ، ایک ترکیہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، جو نبی علیہ السلام نے چھوڑا ہے، نہیں کیا ہے، اس کا چھوڑنا بھی سنت ہے. فعلیہ جو کیا ہے وہ کرنا سنت، ترکیہ جو چھوڑا ہے اس کا چھوڑنا سنت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ دھوکے میں نہ رکھے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ حقیقت کو سمجھنے والا ہمیں بنائے، سچ کو قبول کرنے والا ہم سب کو بنا دے.
اللہ تبارک و تعالی مطالعہ کرنے کی، تحقیق کرنے کی اور علم حاصل کرنے کی اور علم پر عمل کرنے کی اور اس علم کو دنیا تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔